نیکسٹ کہتے ہیں کہ علی بھائی کینسر کی وجہ سے میری جلد وفات ہونے والی ہے، تو میرے لیے دعا کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت دے، صحت والی زندگی دے، اور دنیا اور آخرت میں آپ کے لیے آسانی فرمائے۔ اللہ کی طرف رجوع لائیں اور اس تکلیف کو اپنے لیے اپرچونٹی سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ اس تکلیف کی برکت سے آپ کے لیے جنت مقدر کرے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے۔ بخاری شریف میں ایک اور حدیث ہے کہ اگر میں کسی سے اس کی پسندیدہ چیز لوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو میں اس کی جزا اسے جنت دوں گا۔ تو ظاہر ہے زندگی صحت سے زیادہ پسندیدہ کے لیے کوئی نہیں ہے ایمان کے بعد۔ تو یہ تو اپرچونٹی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں یقین کریں کہ دنیا میں رہنے کی خواہش صرف اس وجہ سے ہے کہ میں اپنا زیادہ سے زیادہ وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین کی خدمت میں گزار سکوں، تاکہ قیامت والے دن مجھے انبیاء کا پڑوس ملے۔ یہ میری زندگی کی خواہش ہے۔ مجھے اگر آج گارنٹی مل جائے کہ بھئی ہاں تیرے دین کا کام، دعوت کا کام اس لیول پہ پہنچ گیا ہے اور تم نے دین کے لیے اتنا کنٹریبیوٹ کر دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس تمہارا مقدر ہو چکا ہے، تو یقین کریں میں تو صبح کی فجر کا بھی انتظار نہ کروں اور اپنی موت کو گلے لگانے کے لیے تیار ہوں۔ سیدھی سی بات ہے۔ ظاہر دنیا میں رہنا تو آزمائش ہی ہے نا۔ تو بہرحال جو اللہ نے گیون سرکمسٹانسز دی ہیں اس میں کوشش کرتے ہیں کہ انسان کو جو وقت ملے اسے یوٹیلائز کرے۔ باقی اس طرح کے جو مریض ہوتے ہیں، ظاہر ڈاکٹرز کی اسیسمنٹ ہی ہوتی ہے نا۔ کئی لوگوں کو وہ کہتے ہیں 7 مہینے نکالے گا، 5 سال بھی نکال جاتے ہیں، وہ اللہ کو پتہ ہے بہتر، انسان کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں۔ لیکن پھر بھی یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ کسی شخص کو مرنے سے پہلے، موت کا غرغرہ طاری ہونے سے پہلے ایک ٹائم لائن پتہ چل جائے کہ کم از کم اتنے دن اور زیادہ سے زیادہ اتنے دن کے اندر تمہیں موت آ سکتی ہے، میڈیکل ڈیتھ۔ باقی تو جو حادثاتی موت ہے وہ تو اس سے پہلے بھی آ سکتی ہے۔ کئی کینسر کے مریضوں کی تیمارداری کرنے والے لوگ جو ہیں وہ پہلے مر جاتے ہیں، وہ مریض بعد میں مرتے ہیں، کیونکہ حادثاتی موت آ سکتی کسی کو بھی۔ تو اس اعتبار سے یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ جو جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے۔ تو جو لوگ اس طرح کی ایک پرماننٹ بیماری کا شکار ہوتے ہیں جس میں ان کی لائف کنکلوڈ ہو رہی ہوتی ہے، تو ان کا ابھی غرغرہ موت کا، وہ نزع کا عالم شروع نہیں ہوا، انہیں ہوش ہے، وہ توبہ کر کے اپنے سارے گناہوں کو معاف کروا سکتے ہیں۔ اس اعتبار سے تو بہت بڑی خوش نصیبی ہے جی۔ میں تو اپنی سسٹر کے لیے کہوں گا کہ آپ بڑی خوش نصیب ہیں کہ آپ کو اللہ نے موت کے غرغرے سے پہلے پہلے ایک موقع دیا۔ اب آپ کی زندگی کی کنکلوژن اس اعتبار سے ہونی چاہیے کہ آپ اللہ سے رحمت کی طرف امید رکھیں۔ جب انسان کی موت کا وقت قریب ہوتا ہے تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا غلبہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں، اور اپنے حقوق العباد والے معاملات کو بھی سیٹل ڈاؤن کریں، اور حقوق اللہ کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ اور سورۃ الفرقان، سورت نمبر 25، آیت نمبر 70، 68، 69 اور 70، یہ تینوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے 3 بڑے بڑے گناہوں کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 1 شرک، جو پلانٹ ارتھ کیا پوری یونیورس کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ نمبر 2 قتل ناحق، جو حقوق العباد میں اس کائنات کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور نمبر 3 بدکاری، ظاہر بے حیائی میں سب سے ایکسٹریم پہ یہ چیز ہے۔ ان 3 گناہوں کو اللہ نے مینشن کر کے کہا جو ان 3 گناہوں سے بھی سچے دل سے توبہ کر لے گا تو نہ صرف ہم اس کی توبہ کو قبول کریں گے بلکہ جتنے اس کے گناہ ہیں اتنی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ تو اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ کے حضور پیشی کے وقت انسان کو پہلے موقع مل جائے توبہ کا، تو یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے دنیا میں بھی عافیت کا معاملہ فرمائے، آخرت میں بھی آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ باقی اللہ کی مرضی ہے جی۔